बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शुआला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 34। बहरहाल हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। एक बार मैं समंदरी रास्ते से सफ़र करता हुआ सिकंदरिया और फिर वहाँ से न जाने कहाँ कहाँ पहुँचा था और अब फिर हिंदुस्तान वापस जा रहा था। उस वक्त जो हालात थे वो मुख्तलिफ थे, लेकिन इस वक्त सूरत-ए-हाल हासी पर एतमाद थी। हालांकि सुरीता देवी ने कहा कि जिन पर असरार हालात में मैं गिरा हुआ था इनमें कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बात वही आती है कि जब तक इंसान खुद अपनी मदद करने का फैसला ना करे कोई दूसरा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। रानी सुरीता का जो भी खेल था मैं जानता था कि वो खासे पुरअसरार है और ये भी जानता था कि इसका कोई गहरा पसे मंजर है। लेकिन बहरहाल जब मैं वापस हिंदुस्तान जा रहा था तो मेरे अंदर एक दूसरा ही इंसान जन्म ले चुका था और मैं दूसरों से ज्यादा उस पर भरोसा करके हिंदुस्तान वापस जा रहा था। आखिरकार हम हिंदुस्तान पहुंचे। रानी सुरीता देवी की हैसियत के बारे में तो कोई शक व शुबा नहीं था। उसका शानदार इस्तकबाल किया गया और मेरे भी काफी पजीराई की गई। एक बात मेरे लिए जरा काबिल गौर थी, वो ये कि क्या मुकामी लोगों में से कोई भी मुझे जानता नहीं था। मेरा मतलब है खरतीब सिंह को। जाहिर है ऐसे तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता था, लेकिन पता नहीं रानी जी ने क्या चक्कर चलाया, किसी ने किसी खैरत का इजहार न किया और हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए। रियासत चंडीगढ़ में रानी का महल बेहद शानदार था। कदीम तर्ज की ये हसीन इमारत काबिल दीद थी। मेरे लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। गुलाम, गर्दशें गुलाम, बहुत सारी पादियां। ये समझ लिया जाए कि दर हकीकत एक आलीशान महल में एक शहजादे की पजीराई हो रही थी। बहरहाल 2-3 दिन ऐसे गुजरे। मुझे महल की सराई कराई गई। मैंने खुद भी महल का जायजा लिया। मेरी आंखें वो मुतजस्सिद चेहरा तलाश कर रही थी जो मुझे देखकर हैरान हो, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि अभी तक किसी हैरानी का मुजाहिरा नहीं किया गया। वैसे ज्यादा लोगों से मेरी वाकफियत भी नहीं कराई गई। रानी ने मुझे महसूस रखा और यूं नवाहात की सैर कराई गई और मैं इस इलाके की खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। मेरे सहन में माजी की यादें हर वक्त गर्दिश करती रहती थी और मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये बात तो तय थी कि रानी के इशारों पर चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अपने तौर पर भी कुछ सोचना था। मैं तो बस ये चाहता था कि जैसे भी मुमकिन हो सके रानी की असलियत का पता चल जाए कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। उसकी क्या मजाल थी कि वो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ रोक सकती। लेकिन जिस खेल का आगाज लंदन से हुआ मैं उसकी मजीद तफसीलात जानना चाहता था। जहाँ तक रूपालिया का ताल्लुक था उसके सिलसिले में वैसे ही अनोखा खेल हो चुका था। रूपालिया का टेलीफोन रोज आता और एक बेवकूफ लड़की जिस किस्म की बातें कर सकती थी वही बातें कर रही थी। मैं उसे बेवकूफ इसलिए कहता कि लंदन जैसी जगह परवरिश पाने के बावजूद वो फितरतन खालिस हिंदुस्तानी थी, जबकि इस कदर जज्बातियत इंसान को कुछ नहीं देती। जिंदगी तो खेल ही खेल है, बस कौन किसके बारे में सोचे। इन सोचों से क्या नतीजा निकले। आखिरकार हालात ने खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा की। खेल थोड़ा सा बदला। इस दौरान तब्दीली का अच्छी सा जायजा ले चुका था। उसके बहुत से गोशे मेरी नजरों के सामने थे। वहाँ के हालात का भी मुझे अंदाजा था। मेरे ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि एक तरह से मुझे इस महल या हवेली में पूरी आजादी दे दी गई। चुनाचे उस रात भी मैं अपनी हावका में बहुत देर तक उस खिड़की के पास खड़ा जो हवेली के उकबी हिस्से में खुलती थी। ऐसे एक वसी और इस बाग था जिसमें फूलों के ऊंचे ऊंचे कंच लगे हुए थे। फूलों की महक पूरी हवेली में चकराती फिरती थी। खासतौर से रात के वक्त रात की रानी तो क़यामत ढाती थी। कुछ लम्हों के लिए खिड़की खोल दी जाती तो हवा के झोंके पूरे कमरे को खुशबू में बसा देते। मुझे खुशबू बेहद पसंद थी, चुनाचे अक्सर रात को खिड़की खोल दिया करता ताकि हल्की हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाए। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया करता। उस रात भी खिड़की खुली थी। मैं पूरी तरह सोया न था, बस नीम गनुदा कैफियत में था। हालात का जायजा ले रहा था। बस कुछ सोचता सोचता अपने बारे में उन दिनों सीतागढ़ी बड़ी याद आती थी। मैं उन तमाम किरदार को याद कर रहा था जो कि मेरे करीबी अजीज थे। ये भी याद कर रहा था कि कौन मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। खैर असल चीज तो वालिदैन होते हैं जो ना रहे थे, लेकिन अब भी मेरे ऐसे बहुत से अजीजों अकारिब वहाँ मौजूद थे
جو مجھے چاہتے تھے۔ ان کی یاد دل میں چٹکیاں لے رہی تھی۔ میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے نیند آنکھوں میں آ گھسی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر گزری کہ اچانک مجھے کچھ ایسی آہٹوں کا احساس ہوا جو اجنبی تھے۔ اس احساس کے ساتھ میں نے اپنے چہرے پہ گرم بھاپ محسوس کی، کسی کے سانس کی بھاپ۔ یہ وہم نہ تھا اور نہ ہی خواب، کیونکہ خواب دیکھنے والی نیند ابھی تک طاری نہ ہوئی تھی، اور وہم یوں نہیں ہو سکتا کہ ہوش و حواس جاگ رہے تھے۔ پورے ہوش و حواس کے عالم میں نے اس بھاپ کو محسوس کیا۔ میری آنکھیں فوراً سے کھلی، کوئی چہرہ مجھ پہ جھکا تھا، بالوں کی کچھ لٹیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ جیسے ہی میری آنکھیں کھلی، چہرہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے نقوش میری آنکھوں میں واضح نہ ہو سکے، لیکن سایہ مجھ سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ اس سے مکمل طور پہ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ بمشکل میرے منہ سے نکلا کون ہے، لیکن میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ تیزی سے واپس پلٹی اور اس کھڑکی کے جانب دوڑی۔ میں پھرتی سے اٹھا۔ رک جاؤ، بات سنو، کون ہو تم؟ میرے منہ سے نکلا، لیکن اب وہ دوڑنے لگی۔ ایک لمحے کے اندر وہ کھڑکی پہ پہنچی اور پھر گڑاج سے کھڑکی میں داخل ہو کر دوسری طرف کود گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ کھڑکی سے باہر کوئی 15 گز کے فاصلے پہ وہ ایک سمت دوڑ رہی تھی۔ بے اختیاری میں نے بھی کھڑکی کی دوسری طرف چھلانگ لگائی، بری طرح زمین پہ گرا، لیکن پھر اٹھا اور دوبارہ اٹھ کر دوڑنے لگا۔ باہر تاروں کی مدھم چھاؤں میں لڑکی کے دوڑتے سائے کو میں بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی، لیکن اس وقت میں نے اس پہ غور نہ کیا۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک سمت مڑی، میں نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ حویلی کا یہ حصہ آگے جا کر پرانی حویلی سے جا ملا۔ لڑکی اسی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز نہ دی، کیونکہ حویلی میں رات کو چوکیدار گشت کیا کرتے تھے۔ لڑکی حویلی کے بوسیدہ حصے کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایسی جگہ رکی جہاں اینٹوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ وہ احتیاط سے اس ڈھیر پہ چلنے لگی۔ یہ حویلی سے باہر نکلنے کا راستہ تھا، اور میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لڑکی کو میں ٹوٹی حویلی کے دوسری طرف اب بیرونی حصے میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ سکتی ہے، لیکن دو نہیں رہی۔ ایک لمحے کے لیے میں محتاط ہوا، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے پیچھے لگا کر کہیں لے جانا چاہتی ہو، لیکن یہ احتیاط بے معنی تھی۔ میں تو مشکل حالات میں گرا ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھے قتل بھی کرنا چاہتا ہے تو کم از کم یہ تو پتا چلنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ ڈر کر رک جانا یہ کوئی مردانگی نہیں، ذہن میں خلش رہے گی کہ وہ کون تھا۔ چنانچہ میں دوڑتا رہا، اس تک پہنچنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے خاص طور سے محسوس کیا کہ لڑکی کی رفتار ویسے تو اچھی خاصی تیز تھی، لیکن جب میں کوشش کر کے اس کے قریب پہنچنا چاہتا تو اچانک وہ اپنی رفتار تیز کرتی، بلکہ یوں لگتا جیسے وہ ایک دم فارورڈ ہو گئی ہو۔ میں کافی دور نکلا، پھر کافی فاصلے پر حویلی کے کھنڈرات نظر آنے لگے۔ رانی سریتا نے مجھے چندی گڑھ کے نواحات کی سیر کرائی تھی۔ ویسے بھی چندی گڑھ بہت بڑی جگہ نہیں تھی۔ ان کھنڈرات سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے تاریخی کھنڈرات ہے۔ چندی گڑھ کی تاریخ میں کولی کا ذکر بڑے پر اسرار الفاظ میں آتا ہے۔ میں محتاط انداز میں کھنڈرات تک پہنچا، اس کے بعد اندر داخل ہوا۔ در حقیقت اندر کا منظر بے حد بھیانک تھا۔ بات وہی ہو جاتی ہے، انسان خطرناک سے خطرناک ماحول سے گزرتے وقت گزر جاتا ہے تو بہت کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ حشمان ذکری کی وہ رہائش گاہ جہاں اس نے چیتے والے تھے میرے لیے بڑی دہشت ناک تھی، لیکن اب اس کھنڈرات سے بے حد خوفناک لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی میں اس سے خوفناک جگہ کبھی دیکھی نہ ہو۔ میرے قدم رکے، میں آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے کھنکدار سکوں کو اچھالا ہو۔ ایک چناکے کی آواز تھی۔ میں چونک پڑا اور نفسیاتی طور پر میرے قدم اسی آواز کی جانب اٹھ گئے۔ یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، اگر انسان بزدل ہوتا ہے تو شروع سے محتاط رہتا ہے، ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں بھی اگر خوف محسوس کرتا تو اصولی طور پر مجھے لڑکی کے پیچھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب میں یہاں تک آ گیا تو پھر مجھے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس آواز کی جانب بڑھ گیا۔ 4-5 سیڑھیاں تھی، اس کے بعد ایک وسیع اور اس چبوترا، آگے 2 بنے ہوئے تھے۔ چمکدار سیکھوں کی جھنکار اسی طرف سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ کر ان دروں میں سے ایک در کے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک دلان جیسی جگہ تھی۔ تاریکی کے باوجود مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ عین سامنے ایک روشن دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کی دوسری طرف روشنی پھیلی تھی۔ یہ حیرتناک بات تھی، حالانکہ اندر سے دل بار بار کہہ رہا تھا کہ حقان جمشیدی کسی جال میں پھنسے جا رہے ہو، تمہارے لیے ایک باقاعدہ جال بچھایا گیا ہے، لیکن وحشت کہہ رہی تھی کہ بہتر آتش نمرود میں کود جایا جائے۔ چنانچہ میں آگے بڑھ کر اس میں داخل ہوا۔ اب آواز دینے کی کوئی دقت نہ تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، تم جو بھی ہو رک جاؤ۔ اگر تم مجھے یہاں تک لانا چاہتی تھی تو دیکھو، میں خوف و خطر یہاں آ گیا ہوں۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، میرے سامنے آؤ۔
مجھے بتاؤ مجھے یہاں کیوں لایا؟ اگر مجھے کچھ جسمانی نقصان پہنچانا چاہتی ہو تو بھی میں حاضر ہوں۔ وجہ ضرور پوچھوں گا۔ اگر سنو، میری بات سنو، تم مجھے یوں مایوس نہیں لوٹاؤ گی۔ تم جو کچھ بھی چاہتی ہو میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن اب آواز مفقود ہو گئی تھی۔ میں روشن در سے آگے بڑھا ہی تھا کہ لڑکھڑا گیا۔ وہ سیڑھیاں تھی جو نیچے چلی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اندر مدھم سی روشنی پھیلی تھی اور مجھے حیرت تھی کہ یہ روشنی کیسے ہے، کیونکہ ان کھنڈرات میں نے الیکٹرک لائن نہیں دیکھی۔ میں سیڑھیاں اترتا چلا گیا، پھر ایک وسیع اور اس تہھانے میں پہنچا جہاں دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں۔ میری نظریں چاروں طرف بھٹکنے لگی، تب میں نے وہاں ایک مسحری نما جگہ دیکھی۔ اس مسحری پہ کوئی کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ خیر، دل میں خوف و دہشت پیدا نہ ہوا، لیکن ان پر اسرار حالات نے تھوڑا سا الجھا ضرور دیا تھا۔ میں اپنی جگہ کھڑا اس جگہ کو دیکھتا رہا، پھر میرے قدم آہستہ آہستہ اس جانب اٹھے۔ لڑکی کا اب یہاں کوئی وجود نہ تھا۔ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ ممکن ہے اب وہ لڑکی یہاں آ کے بستر پہ لیٹ گئی ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت دور، میرے ذہن میں اس کے لیے تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس کی اصلیت جاننا چاہتا تھا۔ اس کے قریب پہنچا، پھر میں نے مدھم لہجے میں کہا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میں ایک بار پھر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی بجائے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ بھی بتاؤ کہ مجھے یہاں تک لانے سے تمہاری کیا غرض ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے تعاون کروں گا، بالکل بے فکر ہو، میں تم سے مکمل تعاون کروں گا۔ اچانک کمبل اوڑھنے والے وجود نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک نوجوان کا چہرہ ہے۔ اچھا خاصا خوششکل نوجوان، لیکن عجیب و غریب کیفیت کا شکار۔ اس کی حیران نظریں میرا جائزہ لے رہی تھی۔ غالباً میری آواز نے اسے جگایا۔ میں نے ایک بھرپور نظر اسے دیکھا، اس کے بعد آگے پیچھے دیکھا۔ مجھے تو اس لڑکی کی تلاش تھی۔ نوجوان کچھ دیر حیرانگی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ کوئی نیا کھیل؟ میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا، پھر میں نے کہا، اٹھ کر بیٹھنا پسند کرو گے دوست؟ دوست؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ مذاق اڑا رہے ہو نا؟ مذاق تو اور کیا، یہاں کوئی ایسا ہے جو مجھے دوست کہہ سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تمہارے بہت سے دشمن ہیں۔ تم ان سے اجنبیت کا اظہار کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ کوئی نیا مذاق؟ چلو ٹھیک ہے، کیا حرج ہے؟ ہم تو ہے ہی پچنگ ہیگ، جس کا دل چاہے ہم پہ مشق کر سکتا ہے۔ اٹھ کر بیٹھو، میں نے کہا۔ اس نے کمبل اپنے بدن سے ہٹایا، پھر اس مسحری پر پاؤں لٹکا کے بیٹھا۔ قمیض پاجامہ پہنے ہوئے تھا، اچھے تن و توش کا مالک تھا۔ اس نے اپنے پیروں کو دیکھا، پھر میری طرف، اس کے بعد بولا، جی فرمائیے۔ ویسے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ اس وقت کیوں ہیں؟ صحیح وقت معلوم نہیں، لیکن 1:30 کے قریب وقت ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس وقت نہیں آیا؟ کیا میرا آخری وقت آن پہنچا غلط فہمیوں کا شکار ہو؟ میں تمہیں کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، اور نہ ہی میں جان بوجھ کر یہاں آیا ہوں، بلکہ میں نے فکرہ دورہ چھوڑا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ بتایا نہیں کیا؟ دیکھو مجھ سے تعاون کرو، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ بظاہر تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم یہاں قیدی ہو۔ آپ اس پر اسرار تہھانے میں کیسے تشریف لائے، جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح یہ کھلتا ہے، کس طرح بند ہوتا ہے؟ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ایک دہشت کی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں اس قید خانے میں مجھے قید کرنے کے لیے لایا گیا ہو؟ یہ شخص جو کہہ رہا ہے، اگر وہ سچ ہے تو اب تک تہھانے کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آندھی طوفان کی طرح واپس پلٹا، اس کے بعد تہھانے کے دروازے تک پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے یہ جائزہ لیا کہ دروازہ کیسے کھلتا ہے، کیسے بند ہوتا ہے۔ کئی منٹ تک غور کرنے کے بعد مجھے ایک ایسی کیل نظر آئی جو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی کیل ہو سکتی تھی۔ باہری پتھر کے ایک حصے میں ایک کیل بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ٹٹول کے دیکھا تو دروازہ ایک سل کے ذریعے بند ہوا۔ کیل کو دبایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر سے نہ یہ کھل سکتا تھا اور نہ ہی بند ہو سکتا تھا۔ یہ تھی اس کی ٹیکنیک۔ لیکن وہ لڑکی غائب تھی ابھی تک، نہ جانے کہ اس نے دروازہ بند نہیں کیا۔ اگر مجھے یہاں قید کیا جانا تھا تو اصولی طور پر یہ دروازہ باہر سے بند کر دینا چاہیے تھا۔ کوئی اور ہی چکر ہے۔ میں واپس پلٹا تو اس نوجوان کو میں نے اپنے بالکل پیچھے سیڑھی پہ کھڑے ہوئے پایا۔ اس نے سرسراتی آواز میں کہا، میں زخمی ہوں، تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت دن سے کھلا آسمان دیکھنے کی آرزو ہے، مجھے بتاؤ کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گے؟ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا، تہھانے سے باہر نکل جانا ہر حالت میں فائدہ مند ہے۔ صورتحال کچھ بھی ہو، اس چوہے دار میں آ کر صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا، آؤ۔ اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہلکی سی لنگڑاہٹ کے ساتھ سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ ہم دونوں باہر آئے۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ کیل دبائی اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے، باہر سے بند ہوتا ہے۔ ایک آدمی
कभी तहखाने में नहीं आता, 2 होते हैं, एक बाहर खड़ा रहता है, दूसरा अंदर आता है। मैंने उसकी बात का जवाब न दिया। वो मेरे साथ लंगड़ाता हुआ चल रहा था। अब उन्हीं खंडरात में मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ रुककर मैं उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। लड़की अब कहीं नजर न आई। मैं उसकी जिसामत और खुलिये पे गौर करने लगा, लेकिन अब इतना माहिर न था कि सब कुछ मालूम कर लेता। बहरहाल खंडर के एक हिस्से में पहुंचकर मैंने उससे कहा, जाने को तो हम रातों रात यहाँ से काफी दूर निकल सकते हैं, क्या तुम पैदल चलने की पोजीशन में हो? देखो, मैं जानता हूँ यहाँ इस कैद खाने में मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया कि वो मुझसे मुख्तलिफ मालूमात हासिल करती हैं, वरना कभी का खत्म कर दिया जाता। मेरी उम्र देखो, मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे दोनों पैर जख्मी किए गए और इन पे अक्सर जरबे लगाई जाती हैं ताकि मैं भाग न सकूं, लेकिन मैं चल सकता हूँ, जिंदगी बचाने के लिए चल सकता हूँ। न जाने की उस शख्स की आवाज में मुझे तकलीफ महसूस हुई। सूरत-ए-हाल एकदम तब्दील हो गए। मुझे फैसला करना था कि अपनी हैसियत को बरकरार रखूं जो हरदीप सिंह की थी, या फिर सूरत-ए-हाल को बदल दूं। अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं कुछ न कुछ तो करता हूँ। उस नौजवान के बारे में मैं यही कह सकता था कि इस तक मेरी रहनुमाई की गई। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, आओ यहाँ से चलते हैं, ये जगह खतरनाक हो सकती है। मैं भी यही कहना चाहता था दोस्त, उसने कहा, और मैं उसे सहारा लेकर खंडरात से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। 2-3 दिन बाद मैंने उस नौजवान की शख्सियत पे गौर किया। कैद में होने की वजह से उसका हुलिया बुरी तरह बिगड़ा था, लेकिन गौर करने से मालूम होता था कि वो एक पढ़ा लिखा मुहज्जब नौजवान है। शक्लो सूरत का भी अच्छा है, जिसामत भी बुरी नहीं। पता नहीं किन हालात का शिकार हुआ, रानी सुरीता ने इसके साथ ये बुरा सलूक क्यों किया। रानी सुरीता वैसे तो एक पुरअसरार शख्सियत थी, लेकिन ऐसी किसी बात की तवक्को उनसे नहीं की जा सकती थी। बहरहाल इन खंडरात से दूर निकल जाना जरूरी था। चुनाचे में उसे सहारा दिए हुए आगे ले जाता रहा। रास्ते में मैंने उससे सवाल किया, तुम्हारे दोनों टहने जख्मी हैं? हाँ, एक महसूस तरीके से टहनों की हड्डियां उतार दी गई। इन पे सोजन है। वो एक इंतहाई कमीना सिर्फ बूढ़ा है, जो गालबन हड्डियों के जोड़ों का माहिर मालूम होता है। कमबख्त पैरों को पकड़कर बार बार झटके देता है, और तुम ये समझो कि मैं तकलीफ की वजह से मौत की आरज़ू करने लगता हूँ। मैंने उसके पैरों पर से कपड़ा हटा के उसके टहनों को देखा। वाकई काफी सूजे थे। मुझे अंदाजा हुआ कि इसके लिए चलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी यहाँ से उसे इतनी दूर ले जाना चाहता था कि अगर वक्त पड़ने पर हमारी तलाश भी हो तो रामी हमें तलाश न कर सके। यहाँ तक अमल कर तो डाला, चुनाचे इस अमल को काफी आगे बढ़ाना जरूरी था। नतीजा अच्छा निकले या बुरा, मैं हिंदुस्तान पहुंच गया। रानी के हवाले से पहुंचा था। रानी के जरिए मुझे भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता था, लेकिन न जाने रानी का खेल क्या था। बहरहाल ये बात तय थी कि मुझे किसी ने हवेली से निकलते हुए नहीं देखा था, क्योंकि सदर दरवाजे से आया ही न था। अगर सूरत-ए-हाल मेरी मर्जी के मुताबिक ना हुई, मुझे रानी ही का सहारा लेना पड़ा, तो फिर रानी से कोई न कोई बहाना कर दूंगा, कोई भी कहानी सुना दूंगा। ये तो वो सोच नहीं सकती कि मैं कैसे उसके खिलाफ अमल कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ऐसा कोई तासुर उसे दिया नहीं, बल्कि उसका मुकम्मल एहतराम किया, उसे पावर करवाया कि मैं मुकम्मल तौर पर उसके हक में हूँ, किसी भी तरह उसके खिलाफ नहीं हो सकता। फिर अचानक आगे बढ़ा। मैंने उस शख्स के हाथ को अपनी गर्दन में डाला, झुककर उसे कंधे पे उठा लिया। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? गिर जाऊंगा। नहीं गिरोगे, मैंने मजबूत लहजे में कहा, और वो खामोश हुआ। अपने आप को आजमानी भी जरूरी है। हो सकता है जिंदगी में कभी शदीद जिस्मानी मुशक्कत की जरूरत पेश आए। कम से कम अपने आप को आजमाना तो चाहिए। मैं उसे लिए चलता रहा। वो मेरा ममनून एहसान हो गया था। काफी फासला तय करने के बाद फिर उसने आजी से कहा, भाई मुझे उतारो, अच्छा खासा वजनी आदमी हूँ, कहाँ तक लेकर जाओगे? थोड़ा फासला और तय कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन एक बात और है, इंसान की अगर नीयत ठीक होती है तो कुदरत भी उसकी मदद करती है। मैं इसलिए मजीद कुछ दूर चला था कि मुझे कच्ची चौड़ी पगडंडी नजर आई। पगडंडी तो खैर कोई ऐसी अहम चीज न थी, लेकिन उकब से घंटियों के बजने की आवाजें आ रही थी और एक रोशनी मुतहरक थी। मैं रुका। माहौल से वाकफियत जरूर थी। कुछ ही देर के बाद अंदाजा हुआ कि वो एक छकड़ा गाड़ी है जिसमें 2 बैल जुते हुए हैं। सामने के हिस्से में लालटेन लटकी हुई थी। बैलों के गले में घंटियां थी। एक इंसान का साया नजर आ रहा था। मैं उसे कंधे पे लिए हुए रुक खड़ा हुआ। ये तो कुदरती मदद थी। ज्यादा से ज्यादा 2 या 2:30 बजे होंगे। पता नहीं बैलगाड़ी में कौन था, कहाँ जा रहा था। उसने हमें देखा। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी हमारे करीब आके रुकी। बैलगाड़ी के सामने वाले हिस्से पे बैठे हुए शख्स ने बैलों के जुए में लटकी लाटेन उठाई, उसे ऊंची करके मुझे देखने लगा। अरे काकरत हो ससरो, मार डालन का बेचारे को, किसी देहाती की आवाज उभरी। नहीं बाबा, मेरा भाई है। बेचारे के टहने उतर गए, चल नहीं सकता, इसलिए कंधे पे लादे हुए हैं। अरे भैया तो बिठाओ ना, ससरवा बैल गाड़ी माले आओ।
لے آؤ۔ ارے بہت بڑھیا کیا۔ سیارام پہلوان کے سامنے ای کالر کر ٹہرا چڑھا گاڑی روکت رہے، دیکھے تو کیسے ٹہنوا اتر گئی۔ وہ کوئی ہمدرد آدمی تھا، بیل گاڑی میں گھاس لدی ہوئی تھی، اس لیے وہ اور زیادہ آرام دہ ہو گئی۔ میں نے اس کی مدد سے اس نوجوان کو گھاس پہ لٹایا۔ سیارام پہلوان گاڑی کے پچھلے حصے میں آیا، اس نے مجھ سے کہا لو لالٹن پکڑ لو۔ میں نے اس کی ہدایت پہ عمل کیا۔ وہ لالٹن کی روشنی میں نوجوان کے پیر ٹٹولنے لگا۔ نوجوان کے حلق سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھی۔ ابھی ٹھیک کرے دیت، ابھی جرا ہمت سے کام لو۔ مگر سیارام جی، میں نے کہا تو وہ حیرت سے بولا، ارے تم ہم کا کیسے جانت ہو بھیا؟ بس سیارام جی، آپ نے ابھی کہا نا۔ سیارام پہلوان، ارے ہاں، ہم ہی سسروا پاگل ہیں، پر یہ ٹہنے تو بہت پہلے کے اترے ہیں، سوجن یہی بتاتی ہے۔ پر تم چنتا مت کرو، ابھی راستے میں ہی ٹھیک ہو جائی ہے۔ ایک کون سی بڑی بات ہے، ہم تو ٹوٹی ہوئی ٹانگیں چپکا دیتے ہیں۔ دیکھو بھیا، یہ جو گھاس ہے نا، اگر ہم تمہارے منہ میں بھر دے تو کیسا رہے گا؟ سیارام نے کہا۔ ایک ہلکی سی آواز آئی اور نوجوان کے حلق سے ایک دھار نکل گئی۔ ارے کاہت شور مچات ہو، بیل بیچارے ڈر جائیں گے، سیارام نے کہا اور دوسری چٹاکی آواز ابھری اور نوجوان پھر چیخا، لو کھیل ختم ہوئی گیا۔ ایک منٹ، سیارام نے کہا، پھر جیب سے کچھ چھوٹی سی شیشی نکالی، اس میں سرسوں کا تیل ہے، ہلکے سے اس کی ٹانگوں پہ مالش کرو اور ذرا کپڑے سے ڈھک دو، پھر دیکھو تماشا۔ پر جا کہاں رہے ہو بھیا؟ برابر کے گاؤں۔ کویا؟ ہاں۔ لو تو ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ صبح یہ گھاس پچھانی ہے، ویسے اس کے بعد دن میں آرام کریں گے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیارام بیل گاڑی ہانکنے لگا، میں اس شخص کے پیروں پہ مالش کرنے لگا۔ وہ میرا بڑا ممنون تھا، خاموشی سے اپنے پیروں کی مالش کراتا رہا۔ اس کے بعد بولا، تم جو کوئی بھی ہو دوست، ایک بات میں جانتا ہوں، ساری زندگی تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تم نے بڑا کام کیا میرے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم نے مجھے نئی زندگی دی۔ تمہیں تعجب ہوگا کہ میں اپنے پیروں میں توانائی محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ کافی دن سے اس قدر قرب اور اذیت کا شکار تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ تمہارا نام نہیں معلوم ہو سکا مجھے، سنتام سنگھ ہے میرا نام۔ بس یوں سمجھو کہ زندگی کے ایک بہت بڑے جال میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ کیا بتاؤں تمہیں، ایک اچھے گھرانے کا فرد ہوں، دہلی میں میرا پورا خاندان موجود ہے، میں اپنے سارے خاندان کا چہیتا ہوں۔ اس سے پہلے سینٹ لوسیا میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آؤں گا، لیکن پھر ایک چکر میں پھنس گیا۔ وہ خاموش ہوا، میرے کان کھڑے ہوئے۔ سینٹ لوسیا، رانی سریتا دیوی، باتیں ایک دوسرے سے ملتی نظر آتی تھی۔ وہ اپنی دن میں بو رہا تھا۔ سینٹ لوسیا میں میرا ایک جگری دوست ہردیپ سنگھ میرے ساتھ تعلیم حاصل کرتا تھا، اس کا تعلق یہاں سیتا گڑھی سے تھا۔ اچانک اسے اس کی چچی کا پیغام ملا، یہ چندی گڑھ ہی رانی سریتا کے نام سے مشہور ہے، یہاں کی سب سے بڑی شخصیتوں میں ہے۔ وہ اپنی ماسی کے پیغام پہ لندن جانے کو تیار ہوا۔ اسے مجھ سے درخواست کی کہ اگر میں اس کے ساتھ چلوں تو اسے بڑی تقویت ہو جائے گی۔ اتنا ہی گہرا دوست تھا وہ میرا۔ میں اس کی فرمائش کو رد نہیں کر سکا۔ پرنس ہردیپ کے ساتھ لندن روانہ ہوا۔ لندن میں رانی سریتا دیوی کی ذاتی رہائش کا ایک فارم ہاؤس کی شکل میں موجود تھی۔ ہم دونوں فارم ہاؤس پہنچے۔ ہمارے پہنچنے کے 3 دن کے بعد رانی سریتا آئی۔ ہردیپ سنگھ نے مجھے زیادہ تفصیل نہ بتائی، لیکن مجھے پتا چلا کہ سریتا دیوی ہردیپ سنگھ کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوا اور پھر بھگوان سریتا نے ہردیپ سنگھ کو قتل کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، اس کا دستے راست پرلوک ناگ نامی ایک شیطان صفت آدمی ہے جس نے ہردیپ کو اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتارا۔ میں نے یہ منظر دیکھا، بس اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مل کر مجھے قابو میں کیا اور نہ جانے کتنے دن میں ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں چندی گڑھ میں تھا، یہاں اس جگہ جہاں سے تم نے مجھے آزاد کرایا۔ سریتا نے مجھے بتایا کہ چونکہ میں اس کے جرم کا عینی گواہ ہوں، اس لیے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے لاکھوں سے کہا کہ میں کبھی کسی سے نہیں بولوں گا، مجھے سینٹ لوسیا بھجوائے یا پھر دلی پہنچا دے، لیکن ظاہر ہے اس نے ایسا نہ کیا۔ میں اس کے قبضے میں رہا۔ وہ مجھے آہستہ آہستہ ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ شاید میرے لیے بھی اس کے دل میں کوئی منصوبہ تھا۔ جانتے ہو وہ عورت کیا چیز ہے؟ میرے ہوش و حواس رخصت ہوتے جا رہے تھے۔ سریتا دیوی اس قدر خطرناک عورت ہے؟ میں نے اس سے کہا، ہاں آگے بولو سنتام سنگھ، آگے بولو۔ شیطان کا روپ ہے، دوسرا ایک شیطانی عمل کر رہی ہے۔ اس نے ایک بڑا لمبا چکر چلا رکھا ہے۔ لندن میں رانا جسپال نامی ایک شخص ہے، بڑا دولت مند آدمی ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ہردیپ کو اس کی بیٹی سے شادی کرنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہردیپ رانا جسپال کی بیٹی سے سگائی کرے، اس کے بعد وہ ہردیپ کو ہندوستان لائے، پھر یہاں رانا جسپال کی بیٹی کو بلائے۔ وہ اپنے شیطانی عمل کی تکمیل کے لیے ان دونوں کی قربانی دینا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا ہی مسئلہ تھا جس میں اسے رانا کی بیٹی ہردیپ کے خون کی بھیٹ دینا ضروری تھی۔